السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ڈالر نیچے آ رہا ہے، لیکن جہاں پر ڈالر نیچے آ رہا ہے وہیں پر عوام کا وہ سوال اب بھی موجود ہے کہ ڈالر کے نیچے آنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں تو تب فائدہ ہوگا کہ جب بجلی سستی ہوگی، گیس سستی ہوگی، پیٹرول کی قیمت نیچے آئے گی، بازار میں جو کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں وہ نیچے آئیں گی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی ہیں۔ پیٹرول بڑھا، اور جب بڑھا تو ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ بڑھایا گیا نگران حکومت کی طرف سے، اور جب بڑھایا گیا تو دونوں مرتبہ عوام کی طرف سے شدید رد عمل آیا۔ لیکن اب جب کم ہوا ہے تو کم صرف 8 روپے ہوا ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں، یعنی کہ عوام یہ پوچھتی ہے کہ بڑھاتے ہوئے آپ اتنا بڑھا دیتے ہیں، اور جب آپ نے کم کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو صرف 8 روپے کم کرتے ہیں، اور جب آپ پیٹرول کم کر رہے ہیں یا سستا تھوڑا سا کر رہے ہیں تو وہیں پر آپ بجلی کو مزید بڑھا رہے ہیں، مہنگا کر رہے ہیں، جیسا کہ آج بجلی کی قیمت 3 روپے 28 پیسے کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو صرف یہ سن 2023 کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے رہی ہیں۔ ہم ہمیشہ سے عوام کی یہی پکار سنتے چلے آئے ہیں۔ کس کے پاس اس کا حل ہے؟ کیا عوامی بیانیہ ابھی کوئی لے کر چلے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا ہے PMLN سے رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے تیمور تالپور صاحب نے۔ تالپور صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مجاہد بیلوی صاحب نے۔ بیلوی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے رانا صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، اور آپ کی پارٹی کے آج کل عوامی اجتماعات کا سلسلہ، کارنر میٹنگز اور چھوٹے جلسے ہی صحیح پر جلسے کیے جا رہے ہیں، تعداد بھی ان میں کتنی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اتنی بڑی سائزبل اتنا نمبر نہیں ہے کہ جتنا کہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب آج کی یہ خبر کہ نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کی واپسی کی ٹکٹ لندن سے پاکستان کی کٹوا لی ہے، تو کیا عوامی بیانیہ آپ لے کر چلیں گے یا وہی بیانیہ ہوگا جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے لندن جانے سے پہلے بیانیہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میاں صاحب نے جو باتیں کی تھی وہ بھی معیشت کے سے ریلیٹڈ تھی، کیونکہ بات معیشت کے اوپر ہو رہی تھی کہ ملک آج اس نہج میں کیوں پہنچا ہے۔ تو وہ تاریخ میں چلے گئے کہ 2018 میں جب مہنگائی 5% شرح سے نیچے تھی، ترقی کی شرح 6.1% تھی، ملک میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، بجلی بحال ہو گئی تھی، گیس لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، سی پیک آ گیا تھا، تو اس تسلسل کو توڑا گیا اور ایک ان ایکسپیرینس حکومت کو نافذ کیا گیا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جو جوڈیشری ہے وہ اس کا حصہ تھی ان کو لانے میں۔ تو پھر معیشت کہاں کھڑی ہو گئی، اور آج تباہی کے دہانے میں جو ہے وہ معیشت کھڑی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 16 مہینے جو ہم نے حکومت کی اس میں ہم نے جو گراوٹ تھی اس کو روکنے کی کوشش کی، اور اگر ہم وہ فیصلے نہ کرتے جو کیے ہوتے تو اور ملک میں تباہی معاشی طور پہ ہوتی۔ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا بیانیہ جو ہے آج بھی مہنگائی ہے، ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ اس ملک میں غربت کو کمی اس میں لانی ہے۔ وہ کیسے لانی ہے؟ اس حکومت کے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، پہلے بھی ہم نے کی، چاہے وہ یعنی کہ ٹیلی کام سیکٹر ہو یا وہ بینکنگ سیکٹر ہو، تو پرائیویٹائزیشن آگے آپ نے کرنی ہے، اپنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ختم کرنے ہیں، آپ نے ٹیکس کلیکشن دگنی کرنی ہے، آپ نے جو ہے سبسڈیز کو ری تھنک کرنا ہے۔ تو یہ سارا ہمارا ایجنڈا ہے۔ لیکن رانا صاحب، دیز آر آل اولڈ سٹوریز، یہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ آپ ہی کی گورنمنٹ سے اور آپ ہی کی ریپرزنٹیشن سے سن چکے ہوئے ہیں۔ نہیں، دیز آر ناٹ اولڈ سٹوریز جی، ہم نے 13-18 میں کر کے دکھایا۔ واحد IMF کا معاہدہ جو 13-18 میں مکمل ہوا پاکستان کی تاریخ میں، ہم نے کیا۔ ہم نے ٹیکس کلیکشن کو دگنا کیا، 8.25% سے ہم 11% پہ لے کے گئے۔ یہ سب کچھ ہم نے کر کے دکھایا، اور اب بھی ہم کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے رانا صاحب، یہ بھی تو آپ ہی کی گورنمنٹ کا معاہدہ تھا نا جو IPPs کے ساتھ تھا، کہ جس میں وہ بجلی پروڈیوس کرے نہ کریں ہمیں ان کو پے کرنا ہے، اور وہ بھی ڈالرز۔ یہ ایک پولیٹیسائز ہو گیا ہے یہ معاملہ۔ 27 معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا PTI نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آج بھی یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا جو پورا بیانیہ دیا جاتا ہے، یہ اگر آپ ٹیک اٹ اینڈ پے کے اوپر بھی ماڈل پہ بھی آپ آ جائیں تو تب بھی اس میں بھی کیپیسٹی پیمنٹ ان بلٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اگر تو کوئی بہتر معاہدہ کر کے دکھا دے بغیر کیپیسٹی پیمنٹ کے تو ہم اس کو تسلیم کریں کہ بڑا اچھا معاہدہ ہے، لیکن کسی جماعت نے ایسا معاہدہ نہیں کیا۔ تو تنقید کرنا آسان ہے، اصل ایشو آپ کا ڈی ویلیویشن ہے،
اور کیپیسٹی پیمنٹ جو 2000 ارب پہ ہے اس میں تقریباً 40% حصہ ڈی ویلیویشن کا ہے. وہ بڑا ایول ہے اور اس کی میجر وجہ ایک ہی ہے کہ آپ کا ٹریڈ امبیلنس ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اور آپ پچھلے 20-25 سالوں سے اسی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں معیشت کو, اور اب آپ کی ڈیٹ پیمنٹس بھی $20 ارب سے اوپر چلے گئی ہیں. تو اس کو قابو کریں گے تو یہ چیزیں جو ہے ایکسچینج ریٹ کو قابو کریں گے تو یہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی, اور اس کو قابو کرنے کی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے فسکل ڈسپلن لانا ہے, آپ نے اپنی ایکسپورٹس اور امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے. ٹھیک. تیمور طالپور صاحب, آپ کی طرف آتے ہوئے آپ ایگری کرتے ہیں رانا صاحب نے جو کہا, کیونکہ آپ نے لاسٹ اور یہ فیڈرل ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس طرح کی جتنے بھی ہیں, اور یہ ادارے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں جن میں یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں, چاہے وہ اوگرا ہو چاہے وہ نیپرا ہو. آپ کی آخری بار فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ سن 2013 تک کی تھی. آپ کی نظر میں غلطی کس کی ہے, کہاں پر کیا ہوا, اور کیا آپ اس پر جائیں گے, اب اس پہ یقین کریں گے کہ جو ابھی رانا صاحب نے کہا کہ ان کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ سب چیزوں کو ٹھیک کرنا جانتے ہیں, کر لیں گے, اور وہ ان ایکسپیرینس تھے 2018 سے 2022 والے؟ علی بھائی دیکھیں, بہت سمپل سی بات ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومتیں دیکھی ہیں, ان کی کارکردگی دیکھی ہے, ہمارے جو ہم نے فائدے دیں معیشت کو وہ بھی دیکھا. ہم نے ایک جو کنٹری ایگریکلچر امپورٹ کرتی تھی اس کو ایگریکلچر ایکسپورٹ کنٹری بنایا. جس طرح سے جو ہم نے سیلریز بڑھائی وہ کبھی ہسٹری میں آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اس طرح سے سیلریز گورنمنٹ امپلائیز کی بڑی ہوں. پر بیسکلی بات یہ ہے, نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یہ دونوں جماعتیں سے جو بھی جیت کے آئے گا, میں امید سمجھتا ہوں رکھتا ہوں کہ بلاول صاحب ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر بنیں گے. پر جو بھی آئے گا, چاہے نون لیگ ہوگی چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاست جانتے ہیں, ہم مسئلوں کے حل ہمارے پاس ہیں. اور سب سے بڑی بات, پاکستان پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو پھر 5 سال کے بعد الیکشن کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہے, جس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے. تو پرفارمنس کرنا ہماری شوق بھی ہے, ہماری خوشی بھی ہے, اور ہماری مجبوری بھی ہے اچھی پرفارمنس دکھانا. جن لوگوں کو لوگ اٹھا کر لا کے اور بڑی بڑی وزارتوں اور پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا لیتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کو زبردستی پرائم منسٹر بنا دیا گیا تھا, تو اس لیے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی. انہیں پتا تھا جب تک ان کے ساتھ وہ کوارٹرز خوش رہیں گے, وہ حکومت میں رہیں گے, وہ 20 سال رہے, وہ 50 سال رہے, وہ 3 سال رہیں. اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ الگ ہے, اور یہ عوام بات سمجھتی ہے کہ ایک ٹرو سیاستدان ہی اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. ایک ٹرو سیاستدان, یعنی کہ آپ یو آر آن دا سیم پچ ایز رانا احسان افضل صاحب کہ جی ہم ہی حل کریں گے, چاہے ہم کریں یا نون کریں, لیکن کریں گے پولیٹیکل لوگ ہی کریں گے. دیکھیں, اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس 2 ہی پولیٹیکل بڑی جماعتیں ہیں آج پاکستان میں جن میں لوگوں کی امید ہے. چیئرمین بلاول کو لوگ آزمانا چاہتے ہیں. لوگوں نے چیئرمین بلاول کو ایز اے فورن منسٹر بن کے بہت بہتری لاتے ہوئے دیکھا ہے. اس ملک کے جو حالات تھے جہاں پر ہمیں عمران نیازی اور اس کے پٹھو پہنچا کے گئے تھے, جس طرح سے ہمارے سارے نیبرز, ہمارے سارے پرانے دوست ہم سے ناراض ہو گئے تھے, ان سب کو واپس ہم ٹریک پر لائے, ہم نے وہ ریلیشن پھر سے ڈیولپ کیے. تو اس طرح سے لوگوں کی بہت امید ہے کہ جب چیئرمین بلاول پرائم منسٹر بنیں گے تو ہی ول برنگ اے پازیٹیو چینج فار پاکستان. ٹھیک. مجاہد بریلوی صاحب, کمپیریزنس کی بات کرتے ہوئے آپ کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے, آپ نے صرف یہ 2013 سے آنورڈز نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی حکومتوں کے ادوار دیکھے. ہمیشہ کمپیریزنز میں ہم گھرے رہتے ہیں کہ جی فلاں نے فلاں دور میں یہ کیا تو یہ ہوا, فلاں نے یہ کیا تو یہ ہوا. اب آگے بھی جا کر یہی ہوتا رہے گا کہ جی یہ چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اتنے مہینے رہی, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اس سے پہلے پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, تو لہٰذا اب ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, کرتے کرتے ہمیں اتنا ٹائم چاہیے ہوگا. یہ کب تک اس طریقے سے چلتا رہے گا مجاہد صاحب؟ ایک تو آپ مشکل میں مجھے ڈال دیتے ہیں. تیمور طالپور صاحب کے والد صاحب سے ایسے تعلقات ہیں, پیر پاڑے کچھ کہوں گا, یہ اپنی لے لی ہے. ادھر رانا صاحب سے بھی میرا کچھ ایسے ہی تعلق رشتہ ہے. اور اب جب یہ دونوں, آپ کو تو ہم تو کوئی پارٹی ہے نہیں, جس پارٹی کے تیمور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ڈسپلن کے پابند ہیں. ویسے بھی اب ان کا غالباً ٹکٹ وکٹ بھی مانگے جا رہے ہیں ان لوگوں سے, کارکردگی وغیرہ کے, تو یہ بھی شامل ہوگی. کیا کہا تھا اسی طرح وہاں یہ حال ہے. اب ہماری مشکل یہ آ گئی ہے کہ یہ سب لوگ جن لوگوں نے حکومت کی, کوئی تقریباً پیپلز پارٹی نے 13 سال کی ماشاءاللہ, سندھ میں کم از کم میں کہہ سکتا ہوں. اور مجھے ایک اس پورے 13 سال کے عرصے میں جو, اور ماشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہ اور دونوں رہے,
آپ سب سے بڑے شہر کراچی کا دیکھ لیں, ایک منصوبہ ہوتا ہے جناب وہ K4 کا, پانی کا, یہ 10 سال پہلے 11 ارب تھا اور اس کو ابھی کچھ دن یہ جو ابھی جب آئے نا یہ ہمارے میاں صاحب جی, ان کو انکل بنا دیا سندھ والوں نے, اور 5ویں بار ان سے, میں وہ اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ وہ ذرا بازاری ہے, اور انہیں 5ویں بار افتتاح کرایا, اور اس وقت 1 خرب 10 ارب کا وہ منصوبہ پہنچ گیا ہے, اور جس میں 15 ارب اس بجٹ میں بھی رکھے گئے ہیں. ایک K4 کا منصوبہ, KCR کا, اب یعنی ہر ملبہ ڈال دیں کہ یہ بھی یہ PTI والے سے نکال دیں, کراچی سرکل آج تک نہیں, بجلی آپ چھوڑ دیں, یعنی وہ منصوبے جو سندھ گورنمنٹ کا, یہ ہمارے تیمور طالپور صاحب ضرور جاتے ہوں گے, یہ جو حیدرآباد سکھر موٹر وے ہے اس میں اتنی ریٹلیسلی جو ہے کرپشن کی گئی جناب کہ ایک سندھ بینک کا ایک مینیجر بینک کا پیسہ اپروو ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر مٹیاری لیتا ہے, بوریوں میں بھر کے اپنے گھر لے جاتا ہے, کہ وہ ان لوگوں کو جن سے زمین لی گئی ہے 43 کروڑ سمیت اس کے نکلے ہیں. بتائیے اس کیس کا کیا ہو گیا حضور, اور کتنے میں بتاؤں کہ یہ جب یہ بتا یہ تو آپ لوگ گورنمنٹ کر چکے ہیں, اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ جو کارنامے کیے ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں دیا جائے, گھر آ جائیں نون لیگ کے. تو وہ جو میں نے کہا نا اسلام میں, لاہور میں, کراچی میں, یہی لوگ تو بیٹھے رہے ہیں نا جو بھی منصوبے ہیں جی, تو اس کے تو آپ حساب کتاب ہمیں بتا دیجیے نا, کیا خیال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, اور ابھی خیر اس کی تصدیق تو ہونی ہے, تیمور طالپور صاحب بھی اس کی کنفرمیشن ہمیں دے سکتے ہیں بیکاز دے بن ان دا گورنمنٹ, اور ان کو ڈیفینیٹلی معلوم ہوگا کہ خبر آئی ہے کہ ایک ایسے ایس پی صاحب تھے جو ASI بھرتے ہوئے, اور ان کی بھرتی بھی غیر قانونی طریقے سے ہوئی, جو طریقہ کار تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا, اور پھر وہ SP بھی تعینات ہو گئے, اور تقریباً 32-33 سال سندھ میں مختلف علاقوں میں وہ سرو کرتے رہے بطور SP, اور تمام اس سے پہلے DSP بھی رہے اندرون سندھ میں, اور اپنی مراد بھی لیتے رہے, تو اب ان کو عدالت سے بھی فارغ کیا گیا. جی تیمور صاحب. نہیں جی, میں نے نہ ہی ایسے کسی SP کا سنا ہے, نہ ہی مراد علی شاہ صاحب کبھی ایسا ہونے دیں گے, اور خاص طور پہ چیئرمین بلاول تو اس چیز پہ بہت سختی رکھتے ہیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. کسی طرح سے اگر ہمیں ڈیسیو کیا گیا ہو تو یہ ہو سکتا ہے, پر ایسا کوئی SP ہمارے یہاں نہیں, کیونکہ ہم بھی جب SPs لگاتے تھے تو اگر کوئی 18 گریڈ میں بھی ہوتا تھا 19 کے بجائے, تو اس پہ بھی مراد علی شاہ صاحب شور کرتے تھے, ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ سینئر موسٹ آفیسرز کو لے کے آئیں. جی رانا صاحب, آپ کی طرف سے جو کہا گیا نا کہ جی آپ آئیں گے تو چلیں میں اس کو ذرا تھوڑا سا اور ایک قدم آگے لے جاتا ہوں کہ جی آپ آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. ابھی آپ کی جب تک گورنمنٹ تھی اور اتنے قابل ہمارے فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب, اور اتنا تجربہ ان کا, آپ نے بھی وہ ایکسپیرینس کی بات کی نا, تو ان کا ایکسپیرینس تو ماشاءاللہ جتنا ہے اتنا تو بطور فائنانس منسٹر شاید کسی کا ہی رہا ہو, لیکن ان کے ہوتے ہوئے تمام تر دعووں کے باوجود ڈالر کہاں پر تھا, اور اب آپ آج دیکھ لیں کہ اوپن مارکیٹ ریٹ ابھی پروگرام کے دوران میں نے دوبارہ سے اس کو ری چیک کیا ہے کہ 286 روپے 50 پیسے پر ہے. تو یہ سب اب کیسے ہو رہا ہے اور آپ لوگوں سے ہوا ہی نہیں؟ یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ میں نے نہیں کہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, میں نے کہا میں خود سے کہہ دیا. نہیں, بڑا مشکل رستہ ہے آگے کا, اگلے 1-2-3 سال بڑے اہم ہیں معاشی طور پہ, بڑے آپ کو بڑے فیصلے کرنے ہیں, اسٹرکچرل ریفارم کرنی ہے, تو آپ اس دلدل سے نکلیں گے. دیکھیں 286 پہ تو PDM کی حکومت چھوڑ کے گئی. ڈالر آپ کا کیوں پاکستان کی کرنسی ایک ڈی ویلیوئنگ کرنسی ہے, اس کی وجہ ایک واحد وجہ ہے کہ آپ کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے, جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہے, اور وہ آج کا نیگیٹو نہیں ہے, وہ پچھلے 20-25-30 سالوں سے آپ ایک ٹریڈ امبیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں, اور آپ کو ڈالر بورو کرنے پڑتے ہیں اپنی گروتھ ریٹ کو دکھانے کے لیے یا اس اکانومی میں گروتھ لانے کے لیے. تو یہ تسلسل چلتا رہا ہے, کسی نے اس میں کمی کی ہے, کسی نے اس میں اضافہ کیا ہے, اور یہ اسی طرز پہ چلتا رہا ہے, لیکن وہ امبیلنس نہیں درست ہوا. تو اس امبیلنس کو آپ کو درست کرنے کے لیے آپ کو اپنی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی پڑے گی. پھر جب بھی دنیا میں ایسا سائیکل آتا ہے کہ جب کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ تیزی سے بڑھتی ہیں, تو آپ کی معیشت ایکسپوز ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کا وہ گیپ اور بڑھ جاتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا. تو یہ ہمیں پرابلم ہے. حل اس کا کیا ہے؟ حل IT ایکسپورٹس میں ہے. حل اس کا کیا ہے؟ ایگریکلچر امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں ہے کہ 10 ارب ڈالر کی آپ کی. حل کیا ہے؟ آپ کی پاور سیکٹر کو رینیویبل کی طرف موو کرنے میں ہے.
تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہم جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے اپنا رول ادا کیا. اب میں اگر 13-18 کی بات کروں تو ہم نے جو فرنس آئل پہ آپ کی ڈپینڈنسی تھی, جو مہنگا فیول تھا, اس سے شفٹ کیا کوئلے پہ, LNG پہ. امپورٹڈ تھا لیکن سستا تھا, فرنس آئل سے سستا تھا. ہم نے انرجی باسکٹ کو کم کرنے کی کوشش کی. ہم نے اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے اس کے لیے آپ کو بجلی چاہیے, گیس چاہیے, تو وہ جب چیزیں نہیں موجود ہوں گی تو انڈسٹری کولیپس ہو جائے گی. اپریل 2022 سے لے کے اگست سن 2023 تک کیا رکاوٹ تھی؟ پیپلز پارٹی نہیں کرنے دے رہی تھی آپ کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں کرنے دے رہی تھی, NQM نہیں کرنے دے رہی تھی, ANP نہیں کرنے دے رہی تھی, کون نہیں کرنے دے رہا تھا؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. رکاوٹ یہ تھی کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو بجلی بڑھانے کی اسمبلی تھی, وہ بجلی سستی کر گئے. گیس پیٹرول کو 50 روپے مہنگا کرنے کی اسمبلی تھی, وہ 10 روپے سستا کر گئے. ایمنسٹی دینے سے منع تھا, وہ ایمنسٹی دے گئے اور IMF کے معاہدے کو پھاڑ کے چلے گئے. تو ہم تو IMF کے ساتھ کھیلتے رہے, ہم تو IMF کا معاہدہ بحال کرنے میں لگے رہے. کون سی ایمنسٹی, ذرا کلیئر کیجئے گا, کون سی ایمنسٹی؟ یہ پراپرٹی انڈسٹری کو ایمنسٹی وہ دے کے گئے تھے. ٹھیک ہے, انڈسٹریل ایمنسٹی پہلی دفعہ تو آپ کی طرف سے بھی پراپرٹی میں ایمنسٹی تو آپ نے بھی دی تھی 2018 تک آپ کی جب گورنمنٹ تھی جاتے جاتے. جی دی تھی, لیکن ہم اس وقت IMF کے معاہدے میں نہیں تھے اور ہم نے معاہدہ مکمل کر لیا تھا, تو کسی معاہدے, انٹرنیشنل معاہدے کی وائلیشن نہیں کی تھی ہم نے. یہاں تو آپ معاہدے کے اندر تھے اور آپ نے جو وائلیشن کی اس سے آپ ایک جو لیکوڈیٹی کرائسس تھا ڈالر کا, اس میں اضافہ ہوا اور ہم اس کو سنبھالنے میں لگے رہے. اور 16 ماہ دیکھیں علی, 16 ماہ جو ہوتے ہیں وہ کوئی حکومت اپنی پالیسیز نہیں انٹروڈیوس کر کے اس کا رزلٹ نہیں لے سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں 16 ماہ کی جو سکسیس تھی وہ یہ تھی کہ کولیشن حکومت تھی اور یہ احساس تھا کہ ملک کے مفاد کے لیے آپ کو مشکل فیصلے بھی لینے پڑے تو لیں جی, اور آپ اپنی سیاست کو نہ دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہوئی. میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں موقع ملا تو ہمارا جو 13-18 کا ایجنڈا تھا, جو تسلسل تھا, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور ایک اچھے فیصلے معیشت کے لیے کر کے جس دلدل میں ہم نکلیں اس سے ہم آہستہ آہستہ باہر آ جائیں گے. اور پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے یا سولو فلائٹ ہوگی؟ دیکھیں جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ کسی ایک جماعت کے پاس اس کے سلوشن نہیں ہے. So, اگر میں پرائیویٹائزیشن نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں اور وہ PTI کی طرح آپ کراچی میں ان کے دھرنوں کے اندر شامل ہو جائیں تو پھر PIA نہیں بکے گی, وہ سیاست کی نظر ہو جائے گی پرائیویٹائزیشن. تو جب آپ نے اس طرح کے اقدام کرنے ہیں تو آپ کو اپوزیشن حکومت کا بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, جو PTI نے تباہ کر دیا. تو یہ سب وہ پری ریکویزٹس ہیں کہ جو آپ آگے جو پولرائزیشن کی سیاست ہے وہ تو ملک کو کلیپس کرا دے گی, جو نفرت کے بیج بوئے گئے وہ تو ملک کو کلیپس کرا دیں گے. تو آپ کو مل کے چلنا ہوگا, ملکی مفاد کے لیے مل کے چلنا ہوگا. اسی پر میں آپ کو جب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا تو آپ سے سوال ایک پوچھوں گا. مجاہد صاحب, آپ لاہور ابھی آئے ریسنٹلی, آواز آ رہی ہے جی مجاہد صاحب؟ مجاہد صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. جی تیمور تالپور صاحب, کیا ابھی جو سینیریو چل رہا ہے, آپ نے جمہوریت کی بات کی اور آپ کی پارٹی ہمیشہ سے ڈیموکریسی کو ہمیشہ سے لے کر اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتی رہی ہے اور PMLN بھی اس میں شامل رہی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہو گیا, تو کیا, اور جس دور میں ہوا اس دور میں دونوں ہی کے لیے یہ ضروری تھا بیکاز آپ دونوں ہی یو ور آؤٹ آف گورنمنٹ, تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک اور فریق کو بھی شامل کرنے کا وقت ہو گیا ہے اور وہ فریق PTI ہے؟ تیمور تالپور صاحب. جی تیمور تالپور صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی نہیں جی, میں ایک بریک لے لیتا ہوں. جی بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے تیمور تالپور صاحب, وقفے پہ جاتے ہوئے جو سوال آپ سے پوچھا تو وہ دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ کیا آپ کی پارٹی جو ہمیشہ سے ڈیموکریسی کی بات کرتی رہی ہے کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ چلنا ہے اور پاکستان کا مستقبل بھی جمہوریت میں ہی ہے, روشن مستقبل جمہوریت کے ساتھ ہے, تو کیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو آپ نے اور PMLN نے جس پر دستخط کیے تھے اور جس دور میں کیے تھے اس پر یقیناً اس کی ضرورت بھی تھی, تو کیا آپ اس میں ایک اور فریق PTI کو بھی شامل کرنے کے خواہش مند ہیں کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے؟ بیکاز جیسے بھی آئے, جیسا کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کہتی ہے جی سلیکٹڈ تھے, لیکن ہے تو ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ایسی پارٹی جس نے اس ملک کا حد سے زیادہ نقصان کیا, ایک ایسی پارٹی جس نے اپنی غلطیاں نہیں
اپنی کمزوریاں نہیں، اپنی مجبوریاں نہیں، پر جان بوجھ کر اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، اس ملک کے اداروں کو اٹیک کیا، اس ہمارے ملک کے شہداء کا مذاق اڑایا. تو میرے خیال سے ایک غیر سیاسی لوگ ہیں. اگر ان غیر سیاسی لوگوں کو کسی ایسے چیپٹر میں لے کے آئیں گے تو اس چیپٹر کا بھی کھانا خراب ہو جائے گا اور اس سیاست کا بھی کھانا خراب. تو کیا آپ کی نظر میں پوری پی ٹی آئی غیر سیاسی ہے؟ آپ کی پوری پارٹی پی ٹی آئی پوری پارٹی آن دا ہول اس دن کے لیے ذمہ دار ہے؟ نہیں جی، میں یہی بات آپ کو کہنے والا تھا کہ یہ نہیں میں مانتا یا یہ نہیں سیاست مانتی یا نہیں پاکستان پیپلز پارٹی مانتی کہ پوری پی ٹی آئی کا ہر بندہ خراب ہے، کرپٹ ہے، ملک دشمن ہے. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. ان اچھے لوگوں کی چھانٹی کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں انوالو نہیں تھے، جو لوگ ان کے پاس کچھ ہی لوگ تھے جو کرپٹ نہیں تھے، کچھ ہی لوگ تھے جو اس ملک کا اس کی بہتری اور بھلا چاہتے تھے، اگر وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف ایز اے اینٹی میں سمجھتا ہوں اسے قبول نہیں کر سکتا. پاکستان تحریک انصاف ایز این اینٹی یعنی کہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے انڈر آپ ان کی لیڈرشپ کے انڈر آپ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی قبول نہیں کرتے ہیں؟ بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ. پی ٹی آئی ود دیئر سیٹ اپ، اور ان کے اچھے لوگ ہم الگ کر سکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، وہ ایک نئی جماعت بنا سکتے ہیں. ٹھیک. رانا صاحب آپ کے لیے بھی یہی کوشچن ہے، آپ اس کے فیور میں ہیں کہ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی شوڈ بی گیون این اپرچونٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان دا کمنگ الیکشنز، اور ان کو بھی آزادی سے اپنی پولیٹیکل کیمپین اور تمام تر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں اور قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے، نمبر 1. اور اگر کوئی جماعت جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کرتی ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے کرتی ہے، جھوٹا الزام لگاتی ہے کہ امریکن سازش ہے اور اس سے نفرت کے بیج بوتی ہے، اداروں کو للکارتے ہوئے اور پھر اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے، تو پھر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اور جب آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہاتھ دھو لیں گے، آپ قانونی کارروائی سے نکل آئیں گے، تو ضرور ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ باقی جو پارٹی ہے وہ ضرور الیکشن میں بھی حصہ لے، ابھی بھی کیمپین کرے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ ایسی جماعت ہے جس نے ہر لحاظ سے ملک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو، جی ایس پی پلس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہو، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی فیک پروپیگنڈا کر کے پورے ملک میں پاکستان کو بدنام کرنا ہو. تو یہ جماعت جو ہے اس کے اور بھی مسائل رہے ہیں کہ جب یہ حکومت میں تھی یہ تو اپنے کولیشن پارٹنرز کو عزت نہیں دے سکے. یہ تو ویسے چونکہ ہم اپنے پروگرامز میں وی ڈونٹ کال آن پی ٹی آئی گیسٹ، ادروائز ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی اگر ریپرزینٹیو ہوتا تو وہ اس پر رسپونڈ کرتا، لیکن سنس دیٹ ریپرزنٹیشن از ناٹ دیئر تو مجھے یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ کیا آپ کو میمو گیٹ یاد ہے؟ رانا احسان افضل صاحب، جو کہ ابھی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کر رہے تھے، ڈو یو ریممبر واٹ میمو گیٹ واز آل اباؤٹ؟ جی میرے خیال سے وہ امریکن ہیلپ مانگی گئی تھی. جی بالکل جی. تو وہ کیا تھا؟ وہ کوئی ثابت ہوا وہ غلط تھا. اگر وہ اس میں کوئی حقیقت تھی تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی بھی ملک کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے پاکستان کی سیاست. اور ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی جب کمیشنز بنتے ہیں رانا صاحب، تو کمیشنز بننے کے بعد وہ بس سمجھیں کہ بات دب گئی، ختم ہو جاتی ہے. مختلف کمیشنز بنتے رہے ہیں اوور دی ایئرز. بات یہ ہے کہ آپ جو یہاں اس ملک میں جو پولرائزیشن کی جو سیاست کا آغاز کیا گیا ہے، جو اس ملک کے اندر دوبارہ سے ایک کہہ لیں کہ ہم 90s والا ماحول، بلکہ اس سے بھی بدتر ماحول کے اندر ہم گئے، تو ہم تو 20-30 سال سیاست میں پیچھے چلے گئے. تو یہ چیزیں اب آگے بڑھنے کے لیے میں ہر ایک کو اجازت ہے الیکشن میں لڑیں، لیکن کوئی فیورٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے تو کوئی بات نہیں، آگے بڑھے. یہ مٹی پاؤ والا کام نہیں ہونا چاہیے. قانون کے مطابق نہیں جس نے کیا ہے ان کو تو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے نا، بیکاز ویو گاٹ ٹو سیٹ ایگزامپلز. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ ریپوٹیشن میں ہوتا رہے گا. یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی تیمور صاحب نے کہا کہ فلٹر آؤٹ کرنا ضروری ہے، دیٹ ہو از ریسپانسبل اینڈ ہو از ناٹ اینڈ ہو از بین فالسلی ایکیوزڈ. دیکھیں بالکل 100% یہ تو عدالتوں نے کرنا ہے.
یہ تو عدالتوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں، عدالتوں کے فیصلے کے ساتھ، لیکن اس چیز کے ساتھ کہ کوئی فیورٹ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ہمیں ٹارگٹ کیا گیا اس طرح آپ پی ٹی آئی کو نہ ٹارگٹ کریں. ہم نہیں کہتے ان کو ٹارگٹ کریں، لیکن اگر پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیے تو پھر ان کو معافی بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. تیمور طالپور صاحب، محمد علی درانی صاحب، ان کی روز کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ، آج بھی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ان کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جی یہ ایک تو بیانیہ جو بھی پی ایم ایل این کا تھا، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس بیانیے سے ہٹ جائیے، تو اس کے اوپر لہٰذا پھر نواز شریف صاحب نے مزید کوئی بات نہیں کی ہے. اور پھر چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات کی، انہوں نے تو خیر ایز سچ اناؤنس نہیں کیا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ کوششوں میں ہیں مصروف. حتیٰ کہ آج جو ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ جی ان کو اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، اس کی انہوں نے خیر ایک جرنلسٹ سے گفتگو میں انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا جی ایسا نہ تو میں نے کہا اور نہ ہی ایسی کوئی بات چل رہی ہے اور نہ ہی وہ چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان سے باہر جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے چاہے وہ اعجاز الحق صاحب ہوں، محمد علی درانی صاحب ہوں یا کوئی بھی اور مختلف ادوار میں مختلف لوگ رہے ہیں جو یہ کوششیں کر رہے ہیں ٹو کام تھنگز ڈاؤن اینڈ تاکہ چیزیں ذرا اسٹریم لائن ہوں، اور یہ جو ایک دوسرے پر انتشار اور پھر ایک ایسا نیریٹو لے کے چلنا جو ہمیں نیشنلی نقصان پہنچاتا ہے، آپ ان کوششوں کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہیں، ہونی چاہیے، یا آپ اپوز کریں گے؟ تیمور طالپور صاحب. صاحب، جہاں تک بات ہے عمران نیازی کی، تو میرے خیال سے وی شوڈ ناٹ لیٹ تھنگ سو لوز کہ جو آئے ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرے، جو آئے ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی کرے، جو آئے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے اور پھر آرام سے باہر چلا جائے اور جا کے باہر ملک پہ بیٹھ کے پھر اپنی کہانیاں شروع کر دے. تو میرے خیال سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہی شوڈ گو تھرو ود ہز کیسز، پتہ چلے یہ کس چیز میں کہاں انوالو تھا، اس کے رابطے رو کے سمیت اور کہاں کون سی ملک دشمن مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اس کے بعد سوچ کے تو جائے اندر، ذرا سیاستدان اس کو بننا ہے تو ذرا پروف کر کے بتائے کہ جیل کاٹ سکتا ہے جس طرح ہم لوگوں نے کاٹی ہیں، جس طرح سے ہمیں سالوں سال جیل کے اندر رکھا جاتا تھا ہمارے لیڈرشپ کو، ہمارے پارٹی ورکرز کو. تو یہ بھی ذرا اس کا ٹیسٹ لے کے دیکھیں اگر اس کو واقعی سیاست کا شوق ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی پہ آپ کو بھروسہ کر کے اس کو چھوڑنا ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی سم ون ہو یو کین ٹرسٹ. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ون ہو کین ٹرسٹ عمران نیازی. پہلی بات. دوسری بات، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی اس کی گارنٹی اٹھائے گا. اور تیسری بات، میرے خیال سے جو اس نے زیادتی اس ملک کے ساتھ کی ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. کیا سزا ملنی چاہیے؟ کیپٹل پنشمنٹ، ڈیتھ پینلٹی، پھانسی دے دیجئے؟ اللہ معاف کیجیے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. پہلے تو وی شوڈ فائنڈ آؤٹ کہ جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں اس کے علاوہ کیا اس نے کیا ہے، تو اس کے مطابق اس کو جو اس کی جائز سزا ہے بالکل ملنی چاہیے. ٹھیک. یہ تو بندوق کے نوک پہ سب کو رکھتا تھا، ہمارے اے سی نکال دینے تھے اس کو، ہمیں جیل بھیجنا تھا اس کو. تو اب ذرا مزہ لے، ہم بھی مزہ لے رہے ہیں، وہ بھی مزہ لے رہے ہیں. اور سائفر جیسے کیس میں آپ کی نظر میں کیا سزا ہونی چاہیے کہ اف ہی از ایکیوزڈ اینڈ ہی از کنوکٹڈ اور یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے؟ جو اس ملک کا قانون کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے اس ملک کا، جو ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے وہ ہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. نہ اس کو کہیں ایک سود بچت ملنی چاہیے اور نہ اسے ایک سود زیادہ سزا ملنی چاہیے. اور آپ یہ تب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کی پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا، جس کو اس وقت انڈورس کیا گیا اور پھر بعد میں جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کافی سال گزر جانے کے بعد اس کو عدالتی قتل کا نام دیا گیا، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ریپیٹیشن میں لانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یو ڈونٹ ہیو این آبجیکشن ٹو اٹ؟ علی بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ آسمان کو زمین سے ملا رہے ہیں. عمران نیازی جیسے گھٹیا انسان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ملا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ تو آپ کا کیونکہ کیپٹل پنشمنٹ میں نے تو کمپیریزن کیا ہے کیپٹل پنشمنٹ کو لے کر. دیکھیں جی، کیپٹل پنشمنٹ ہو کچھ بھی ہو، ہم نے 3.5 سال جو اس ملک نے بھگتا ہے، اس ملک کی عوام نے جو بھگتا ہے، جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اپنی 1.25 سال کی حکومت میں پوری کوششیں کر کے بھی جو اس نے گند مچایا تھا اس کو صاف کرنے میں ہم پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے. تو بات کیپٹل پنشمنٹ اور نو پنشمنٹ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو اس کی سزا بنتی ہے
قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور وہ سزا اس کو ملنی چاہیے, نو میٹر واٹ دیٹ, چاہے اس کو 10 دن کی جیل ملے یا اسے ساری زندگی عمر قید ملے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر بریک. کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب, آپ کی نظر میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے جو ان پر الزام لگایا گیا ہے تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سزا جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. بحیثیت پاکستانی جو افینڈ ہوا ہے بائی واٹ ہیز ہیپنڈ ارلیئر دس ایئر, اور افسوس ہے, دکھ ہے, شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے, تو بحیثیت پاکستانی بتائیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے. یہ اس میں تو کسی کو نہ ایک بوند زیادہ سزا ہونی چاہیے نہ ایک بوند کم سزا ہونی چاہیے. اگر ثابت ہو جاتا ہے تو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے. ٹھیک, اور آپ اس کی تائید کریں گے جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں ان کو انصاف فری اینڈ فیئر ملنا چاہیے, اور اگر وہ گلٹی پائے جاتے ہیں تو بالکل, اور فری ٹرانسپیرنٹ اگر ان کا جو ہے معاملات چلتے ہیں تو اس کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو تاثر پایا جا رہا ہے, یہ جو تاثر کریٹ کیا گیا ہے کہ جی میں نے, خیر اس میں آدھا جواب تو میں نے دے دیا کہ کریٹ کیا گیا ہے, لیکن اس کو ویٹیج تو اس حد تک دینا ہوگا بیکاز لوگوں کے ذہن میں وہ باتیں گول گول کے ڈالی جا رہی ہیں کہ جی یہ مینجڈ ہے سب, یہ جو عدالتی کارروائیاں ہیں یہ مینجڈ ہیں. نہیں دیکھیں کیا 9 مئی جو تھا وہ بھی کسی نے مینج کیا تھا یا وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی وہاں موجود تھے؟ پی ٹی آئی کے کارکن موجود تھے نا, ایویڈنس موجود ہے. یہ جو سائفر کا ڈرامہ ہے, کیا پورے پاکستان میں ایک ایک بچے نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, کانوں سے نہیں سنا؟ کیا کہا نہیں جاتا تھا کہ انویسٹمنٹ آئی ہے امریکہ سے کہ یہاں جو ہے وہ رجیم چینج ہوگی؟ اور وہی خان اور اس کی ٹیم جو جب ویسٹرن میڈیا سے انٹرویو کرتے تھے تو ذکر بھی نہیں کرتے تھے کہ امریکہ نے سازش کی ہے. کیا وہ آڈیو نہیں نکلی جہاں کہا جا رہا تھا اس سے ہم نے کھیلنا ہے؟ کیا ان کا اپنا پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ ان حقائق کے اوپر جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا؟ تو اسی طرح جو فورن فنڈنگ ہے, کیا وہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ انڈین نیشنل بھی اور فورن نیشنل بھی اور یو اے ای کے حکومتی نمائندے بھی جو ہے وہ ان کی بھی فنڈنگ آئی, اور وہ اسی فائنینشیل ٹائمز میرے خیال سے غالباً اخبار تھا جس میں وہ آرٹیکل چھپا. ویسے رمضان شوگر مل میں بھی کافی انڈینز کام کرتے رہے ہیں. دیکھیں انڈینز کے کام کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ قانونی طور پہ وہ ممنوع ہے تو پھر اس میں بالکل مسئلہ ہے. اگر تو فورن فنڈنگ جو ہے وہ ممنوع ہے تو وہ پھر غلط ہے, اگر اجازت ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ اگر ہماری فگمنٹ آف امیجنیشن ہے تو بالکل ان کو چھوڑ دینا چاہیے, لیکن اگر یہ پوری قوم نے اس کو دیکھا ہے, سنا ہے, اس کو جانا ہے تو پھر اس کے اوپر انصاف ہونا چاہیے, کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے, باقی ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. تیمور تالپور صاحب, آپ کی پارٹی کو بھی جو ابھی کرنٹ سیٹ اپ چل رہا ہے کیئر ٹیکر کا, آپ کی پارٹی کو بھی ان سے کچھ شکایات ہیں سندھ میں آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ, یا جو معاملات چل رہے ہیں آپ کو آبجیکشنز ہیں ان پر؟ دیکھیں جی, ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں, ہم آن ٹائم الیکشن چاہتے ہیں, ہم کسی بھی قسم کی ڈیلے قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن سیٹ اپ چل رہا ہے پنجاب میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں, ویسی سندھ میں چلے. باقی جگہوں پہ وہی افسر سارے. مردم شماری پر آپ کو کوئی آبجیکشنز نہیں ہے؟ مردم شماری آپ کی نظر میں بالکل ٹھیک ہوئی ہے کراچی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے, کیونکہ آج جو ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی, ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ مردم شماری میں کم از کم کوئی 1 کروڑ بندہ کم گنا گیا ہے کراچی کا, اور اگر کر لیا جاتا تو نشستیں جو ہیں تقریباً کوئی 10-12 نشستیں مزید ہوتی قومی اسمبلی کی. دیکھیں یہ سیٹیں کم ہوئی ہیں تو یہ سازش تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھی نا. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کون سیٹیں نکال سکتا ہے, یا کون نکالے گا, یا کون نکالتا آیا ہے؟ جو آپ نے 3 سیٹیں کم کی ہیں ٹھٹھا سے, سانگڑ سے, اس کا نقصان کس کو ملے گا؟ اس کا نقصان بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھر رہی ہے. ہماری سیٹیں نیشنل اسمبلی میں کم ہو رہی ہیں تو یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے, پر کسی بھی وجہ سے ہم یہ نہیں مانتے کہ الیکشن ڈیلے کیا جائے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف جایا جائے. یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی.
تو ہم بھی چاہتے ہیں ڈیلیمیٹیشن پھر سے ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرائے گی کیونکہ نقصان بھی ہمارا ہی ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ بھی ہم لیں گے. لیکن تیمور طالپور صاحب جہاں پر ہم نے اتنا وقت صرف کیا ہے کہ 2022 اپریل سے لے کے اب تک ہم اسی میں ہیں, حلقہ بندیوں میں, مردم شماری میں, تو جب اتنا وقت صرف ہوا ہے تو اس کو ونس اینڈ فار آل کیا ہم بار بار وہ کاسٹ بیئر کریں گے اور دوبارہ سے ہم کروائیں گے؟ ایک دفعہ میں ہو رہی تھی اور آپ کی پارٹی اس پر اس طریقے سے کوئی آپ کا سخت سٹانس نہیں ہے, مطلب جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ یو آر اوکے ود اٹ بیکاز آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں, لیکن الیکشنز تو ہو جائیں لیکن بعد میں جب دوبارہ بھی ہوگی تو پھر اس کے اوپر مزید ایک کاسٹ لگے گی نا, ابھی بھی تو کاسٹ لگی ہے. دیکھیے کاسٹ تو جو لگنی تھی وہ لگ گئی, وہ چیزیں پیچھے رہ گئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت ایٹ دا کاسٹ آف اینی تھنگ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی آرٹیکل کے خلاف نہ کبھی گئی ہے نہ کبھی جائے گی. اگر ہم ان الیکشن کو ڈیلے کرائیں تو ہم اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہے ہیں, اس کے برعکس جا رہے ہیں, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ہماری لیڈرشپ کبھی ایسے ہونے دے گی. آگے جا کے باقی چیزوں کا حل ضرور نکالیں گے. کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتی کہ آپ سینسس کب کریں اور کیسے کریں, پر یہ ضرور کہتی ہے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کریں. اور اگر معاملہ جنوری سے بھی آگے نکل گیا؟ نہیں, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. کیا کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر ایک سٹیٹس دیا ہوا ہے. ہم جو ہے اس ٹرک پر چڑھنا نہیں چاہتے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس ٹرک پہ چڑھے تو کوئی اس کا افورڈ کر سکے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی کوئی ایسا خطرہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ الیکشن زیادہ ڈیلے ہوں. یہ کون سا ٹرک ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں تو انہوں نے آنا ہے, ریلی کرنی ہے, تو جلد سے میں ٹرک شرک تو استعمال ہونی ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے اور مسائل کا حل سوائے جنرل الیکشن کے, فیئر فری الیکشن کے, کوئی بھی اور حل نہیں ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, ایز وی موو ٹورڈز دا کلوز آف دا پروگرام, نواز شریف صاحب کی واپسی 21 اکتوبر کی ٹکٹ کٹوا لی گئی ہے, لیکن آپ کی پارٹی میں اور ویسے بھی جو سرویز ہوئے ہیں لاہور شہر میں صورتحال تو بڑی کمزور ہے آپ کی, جو کہ آپ کا کبھی گڑھ ہوا کرتا تھا. تو یہ انشاءاللہ اس میاں صاحب کو آ لینے دیں, انشاءاللہ لاہور کو بھی ہم کلین سویپ کریں گے اور پنجاب کو بھی کلین سویپ کریں گے. جہاں تک سرویز کی بات ہے تو سروے جو ہے وہ میرے خیال سے جس کمپنی نے کیا وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہی. تو یہ سرویز ہوتے رہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ آنے والے میاں صاحب ایک دفعہ آ جائیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں بہت تیزی سے. انفارچونیٹلی ہم سرویز مانتے نہیں ہیں نا. اب دیکھیں میں بھی سوچ رہا تھا میں بھی جا کر اگر سروے کر کے لاؤں تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جی نہیں آپ نے مرضی کے جو ساؤنڈ بائٹس تھے وہ آپ نے چلا دیے, باقی نہیں چلائے, جبکہ میں اس کے اوپر فیئر ہو کر جس طرح کی جو بھی بات ہوگی اس کو چلاؤں گا. لیکن وہ ہم مانتے نہیں ہیں نا, یہ ہمارا پرابلم ہے کہ جو بھی کوئی سروے ہوتا ہے ہم اگر مرضی کا ہو تو مان جاتے ہیں, نہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو جھوٹا ہے. نہیں دیکھیں, آپ سروے کریں گے تو ہم مان جائیں گے, آپ کریں انشاءاللہ. اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہو. اور جو سروے میں یہ کہیں گے کہ ہم میاں محمد نواز شریف کے ووٹر ہوا کرتے تھے اور اب نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی آپ کے خلاف جو باتیں اگر ہوئیں تو پھر ان کو کیا آئیڈینٹیفائی کر کے 1 to 5 ملے گا سب کو؟ میرے خیال سے جب میاں صاحب آئیں گے تو بہت لوگ جو ہمارے سے پرانے ناراض تھے ان کی امیدیں جاگ جائیں گی اور وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. پر یہ 1 to 5 جو آپ اتنے تقسیم کریں گے یہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں وہ کوئی اگر ایک انڈیویجول نے کوئی اس کو ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے یا وہ کوئی اوور اپنا کرنا چاہ رہا ہوگا, لیکن یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے. ایک آدھے آدمی دیکھیں اس میں ہزاروں کارکن ہیں, ہزاروں چیئرمینز وائس چیئرمینز ہیں, کسی نے اگر کہیں اناؤنس کر دیا تو وہ اس کا اپنا فیل ہے, لیکن کوئی ایسی کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے. کوئی پالیسی نہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ رانا صاحب کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. تیمور طالپور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مجاہد بریلوی صاحب چونکہ سفر میں تھے, لاہور سے کراچی واپس جا رہے تھے, تو ان سے ہماری زیادہ تفصیل میں بات نہیں ہو سکی بیکاز ہی ہیڈ ٹو بورڈ دا فلائٹ. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.